والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. گزشتہ مجلس میں جو موضوع شروع کیا تھا آج بھی اسی موضوع سے متعلق مزید بات کرنی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہماری اصلاحی مجلس میں آپ کو معلومات نہیں ملیں گی. آپ یہ سوچیں کہ ہر دفعہ ہمیں نئی معلومات ملیں گی. فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بسا اوقات ہم مجلس میں پچھلی باتوں کو بھی بار بار دہرائیں گے، وہی باتیں بار بار دہرائیں گے، اس لیے کہ ہمارا مقصود علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ ہماری مجلس کا مقصد ہماری معلومات کو معمولات بنانا ہے. سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ ہماری جو معلومات ہیں، ہمارا جو علم ہے، وہ ہمارا عمل بن جائے، ہماری زندگی سنور جائے. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مجلس میں آپ کو بسا اوقات پچھلی باتیں بھی سننے کو ملیں گی، اور وہ سبق ہم بار بار اسی لیے دہراتے ہیں تاکہ عمل کا جذبہ برقرار رہے، دل کے اندر عمل کی امنگ پیدا ہو، عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے. تو پچھلی مجلس میں بہت اہم موضوع شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب پانے کا نسخہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا راز کیا ہے. یاد ہے نا؟ پچھلی مجلس کا یہ عنوان تھا. اور جو حدیث پڑھی گئی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا کہ دو چیزیں میرے قرب کا سب سے بڑا بہترین ذریعہ ہے: فرائض کی پابندی اور دوسرا نوافل کا اہتمام. اور یہ حدیث آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اتنا قریب ہو جاتا ہے میرے، اتنا محبوب بن جاتا ہے مجھے کہ اس کے ہر کام میں میری رضا شامل ہو جاتی، اس کا ہر کام میرے منشا کے مطابق ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ درجہ. وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ذوق عبادت سے. جب انسان عبادت کا ذوق حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دو عبادتیں سب سے زیادہ آگے ہیں. دو عبادتیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. ایک نماز اور دوسرا قرآن کی تلاوت. یاد رکھیں، نماز اور تلاوت قرآن. کراچی میں نا جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے بڑے استاد تھے حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمہ اللہ. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر بھی رہ گئے.
اور وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انتہائی سادہ اور عاجزی والے بزرگ۔ ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ہم جب وہاں پڑھتے تھے تو ہم نے ہمیشہ ان کو دیکھا کہ وہ عمر میں سب سے زیادہ تھے، انتہائی معمر بوڑھے بزرگ، عمر میں سب سے زیادہ، پورے اتنا بڑا جامعہ، اتنا بڑا ادارہ، اس کے سب سے معمر ترین استاد تھے۔ لیکن حالت یہ تھی، عبادت کا ذوق اتنا تھا کہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچتے اور نماز سے جب سارے لوگ فارغ ہو کے چلے جاتے تو سب سے آخر میں وہ اٹھتے تھے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے آنا اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلنا، یہ ان کی صفت تھی۔ اور فرمایا کرتے تھے بھائی میرے تو بس دو ہی کام ہیں، ایک نماز پڑھنا اور دوسرا سبق پڑھانا۔ میرے صرف دو ہی کام ہیں بس، ایک نماز پڑھنا اور دوسرا سبق پڑھانا، اور مجھے کوئی کام نہیں۔ اتنی عبادت کرتے تھے کہ نوجوانوں کو شرمندگی ہوتی تھی ان کی عبادت دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا پیار تھا اور اللہ کا اتنا قرب ان کو حاصل تھا کہ نہایت غریب آدمی تھے۔ اور مدارس کے اساتذہ کی کیا تنخواہیں ہوتی ہیں، اس وقت کی تنخواہیں بھی کوئی 10 سے 15 ہزار، تو اس وقت کیا تنخواہ ہوگی؟ آج سے 50-60 سال پہلے بلا مبالغہ چند 100 تنخواہ ہوگی، 500-700 یہ سمجھنا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے حدیث سنی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب میرے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی منشا ہر اس کے کام میں شامل آ گئی۔ تو حضرت کی اتنی مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی، لیکن ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اور رمضان کا عمرہ مہنگا ہوتا ہے، پتہ نا آپ کو، باقی مہینوں کی بنسبت رمضان کا عمرہ زیادہ مہنگا ہے، اس لیے کہ حدیث میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کا عمرہ کیا گویا فکأن حج معی کے الفاظ، گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حج بھی عام نہیں، ایسے گویا میرے ساتھ اس نے حج کیا۔ الحمدللہ تو میرا سفر ہوا پہلا حرمین شریفین کا، وہ الحمدللہ پہلا سفر بھی رمضان میں ہوا والدہ مرحومہ کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ میں والدہ مرحومہ کو پہلے سفر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور آخری پورا عشرہ مسجد نبوی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور محبوب بندے تھے ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، الحمدللہ بڑے بڑے اکابر کو۔ تو یہ حدیث مجھے بار بار یاد آتی، میں کہ اتنے اللہ کے جو نیک اور مقرب بندے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ صرف اس حدیث کی وجہ سے آئے ہوئے۔ تو رمضان کا عمرہ مہنگا ہے، لیکن حضرت مولانا ادریس میرٹھی رحمہ اللہ ہر سال رمضان کا عمرہ کرتے۔ اچھا، اور جیسے وہاں سے فارغ ہو کے آتے پھر درمیان میں صرف 1 مہینہ 1.5 گزرتا، کیونکہ اس کے بعد پھر آگے حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے نا۔ ہاں جی، یعنی شوال کا مہینہ گزار کے پھر ذوالقعدہ کے شروع میں، بلکہ شوال کے آخر میں پھر حج کی پروازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حج کی پروازیں پھر مہینہ 1.5 کے بعد شروع ہو جاتی ہیں، اور مہینہ 1.5 گزرتا، اس کے بعد پھر حضرت حج کی تیاری شروع کر دیتے، پھر حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہر سال رمضان کا عمرہ اور ہر سال حج۔ انتہائی غریب آدمی، طلبہ جو ہوتے ہیں یہ تو جو لاڈلے ہوتے ہیں نا استادوں کے، دیکھا استاد کسی کا اچھے موڈ میں ہے تو پھر وہ باتیں نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں بچے۔ تو ایک دفعہ استاد جی کو اچھے موڈ میں بیٹھے تھے، بچوں نے کہا کہ استاد جی آج آپ سے ایک راز کی بات پوچھنی ہے۔ پوچھو بھی بچوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے استاد یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ غریب آدمی ہیں، آپ کی معمولی سی تنخواہ ہے، اور آپ ہر سال رمضان مبارک کے لیے عمرہ میں پہنچ جاتے ہیں، مہینہ 1 گزرتا ہے پھر دوبارہ حج کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور حضرت بچوں سے فرمانے لگے کہ بچوں ایک بات یاد رکھو، فرمانے لگے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ حج اور عمرہ پیسے کے ساتھ ہوتا ہے۔
یہ بات ذہن سے نکال دو. حج اور عمرے کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے. حج اور عمرہ پیسے کے ساتھ نہیں ہوتا بھائی. اگر حج اور عمرہ پیسے کے ساتھ ہوتا تو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہر وقت وہاں نظر آتے, غریب سارے یہاں ہوتے, جبکہ معاملہ برعکس ہے, اکثر وہاں غریب نظر آتے ہیں. ایسے ایسے لوگ, آپ کو میں اور عبرت کی بات بتاؤں. ہمارے ایک بزرگ تھے, صادق آباد کے رہائشی تھے, صادق صاحب. وہ مدینہ منورہ میں رہے کافی عرصہ, کوئی میرے خیال میں 40-50 سال رہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں فوت ہوئے, ابا جی نے ان کو جنازہ پڑھا, مجھے یاد ہے. تو ہمارے ابا جی کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا ان کا. وہ مدینہ منورہ میں رہے کئی سال. بیٹا ایک اب بھی ان کا مدینہ منورہ میں, ایک تو واپس آ گیا ہے. اور انہوں نے ایک دفعہ ابا جی کو عجیب بات بتائی. فرمانے لگے کہ مفتی صاحب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ یہاں میرے چچا ہیں, وہ چک کے نمبردار ہیں, یعنی چک کے گاؤں کے بڑے ہیں, اور بیٹے ان کے غالباً 3 یا 4 بیٹے بتائے کہ وہ ریاض میں رہتے ہیں, سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ 3-4 بیٹے ریاض کے اندر نوکری کریں تو ان کی کتنی تنخواہ ہوگی. اور ان کے لیے والدین کو حج اور عمرہ کرانا کیا مشکل ہے, جو رہ ہی وہاں رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ دنیا دار تھے بیچارے, دیندار لوگ نہیں تھے. میں نے ان کی منت کی کہ یار اپنے والد صاحب کو اللہ کے بندے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج تو کروا دو. حج نہیں کروا سکتے, ایک ہی دفعہ عمرہ تو کروا دو کم از کم. لیکن وہ سنی انسنی کرتے تھے. ایک دفعہ میں مجبور ہو گیا, میں نے کہا جو میرے چچا ہیں میرے بھی والد کی جگہ پر ہیں, میں نے ان کو جا کے لان تان کی. میں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں, پیسے میں دیتا ہوں, بعد میں چلو جب تمہیں فرصت تو دے دینا. اب پرانی بات ہے, بات یاد نہیں, 2000 پتہ 3000 ریال. کہتے ہیں میں اس وقت وہ پیسے دیے ان کو کہ بھی چلو بوڑھے کو بیچارے کو بلوا لو, آخر میں چلو کم از کم ہاں بیت اللہ کی زیارت کر لے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھ لے. وہ 2000 ریال یا 3000 وہ بھی سارے کھا گئے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے بوڑھے والد چچا جو ہے وہ یہیں پاکستان میں ہی بیچارے اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو. تو بعض پیسوں والے لوگ کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. وہاں مدینہ منورہ میں ہمیں ایک حاجی صاحب ملے, انہوں نے بتایا کہ غالباً 27 سال پتہ ہے کہ ایک آدمی یہاں 27 سال تک سعودی عرب میں رہتے ہوئے حج سے محروم رہا. 27 سال سعودی عرب میں رہا اور حج کی توفیق نہ مل سکی. اسی حال میں پاکستان واپس چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا بچوں سے کہ بھئی یہ بات ذہن سے نکال دو کہ حج اور عمرہ پیسے کے ساتھ ہوتا ہے. بچوں, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری. اللہ کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہو گیا, اللہ تعالیٰ کو جس نے منا لیا وہ بار بار جائے گا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ عبادت کا ذوق اپنے اندر پیدا ہو. جب عبادت کا ذوق اپنے اندر پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے جو مقرب اور محبوب بندے, ان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان کو ان کے حالات پہ یقین نہیں آتا. ہمارے اکابر علماء دیوبند تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتے. ایسے ایسے اکابر جن کی سال ہا سال تک تکبیر اولیٰ فوت ہو. حضرت مولانا وسیم گنگوہی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے پروگرام میں تشریف لائے. عصر کی نماز کے وقت میں لوگوں نے ملنا شروع کر دیا. کوئی بزرگ آتے ہیں تو لوگ مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو رش پڑ گیا. اسی حال کے اندر صرف تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. حضرت جلدی سے پہنچے, جماعت میں شریک ہو گئے, رکعت بھی نہیں چھوٹی ہے. لیکن نماز کے بعد ان کو دیکھا گیا کہ انتہائی پریشان. تو انتظامیہ کے ساتھ نے کہا کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں, یا ان کو یہاں کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں. جب اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ آج 22 سال کے بعد پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. اس کی وجہ سے غمگین تھی. حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم, حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے, ان کے حالات میں لکھا ہے 27 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. ہاں جی. جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے استاذ تھے, وہاں کے ناظم اعلیٰ تھے مولانا اسد محمود صاحب. حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے. اتنی تکبیر اولیٰ کی پابندی فرماتے تھے, اتنی پابندی فرماتے تھے, ہاں,
پوری زندگی کا ان کا ریکارڈ رہا۔ ان کے خادم نے لکھا کہ میں حضرت کے ساتھ اتنی زندگی گزاری، بہت قریب سے حضرت کو دیکھا، بیماری کی حالت ہو، سفر کی حالت ہو، تکلیف ہو، بڑے سے بڑا غم، بڑی سی بڑی پریشانی، لیکن وہ تکبیر اولیٰ کسی حال میں بھی اپنی فوت نہیں ہونے دیتے۔ کہنے لگے کہ 48 سال تک حضرت کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو۔ 48 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ 48 سال 2 کم 50 سال، آدھی صدی ہے، ہاں، اور تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو۔ قاری فتح مسیح رحمہ اللہ کے بارے میں تو غالباً پچھلی مجلس میں بتایا تھا نا کہ کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ شہر کی ایک مسجد میں جماعت رہ گئی تو فرمایا بھی تکبیر اولیٰ ہاں تو رہ جائے گی اس طریقے سے، تو دوسری مسجد کے بارے میں پتا کہ وہاں کتنے بجے نماز، تو پتہ چلا بھی وہاں سے جماعت چلی گئی، پھر تیسری مسجد میں وہاں دوڑے، وہاں بھی جماعت نکل گئی، مجبور ہو کر دیہات میں جاتے تھے، گمنام گاؤں میں، بستیوں میں، کسی کو ساتھ لے کے، حالانکہ مادہ نبینا تھے، 1.5 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے، خادم کو ساتھ لیتے، اس کی منت کرتے کہ مجھے گمنام جگہ میں مجھے لے چلو، کوئی گمنام مسجد دکھاؤ مجھے، غیر آباد مسجد میں وہاں اذان دلوا کر جماعت کرتے تاکہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ ایسا اہتمام تھا اور عبادت کا ذوق۔ ہاں جی، ایک تو اسلاف کے واقعات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو سید التابعین ہیں، ہاں 50 سال تک انہوں نے کہتے ہیں عشاء کی نماز وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور ایک روایت میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ 50 سال تک میں نے اذان مسجد کے اندر سنی، 50 سال تک، بعض روایت میں 30 سال ہے، چلیں 30 سال بھی لکھیں، 30 سال تک اذان مسجد میں سنی، یعنی اذان سے پہلے آ جاتے تھے، مؤذن بعد میں پہنچتا تھا، حضرت 30 سال تک مسجد میں پہلے موجود ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم ساری رات نوافل پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات ساری رات سجدوں میں گزارتے تھے۔ ہاں فرمانے لگے کہ یہ راتیں پھر کہاں ملیں گی؟ اللہ نے یہ راتیں سجدوں کے لیے دی ہیں ہمیں، زندگی کی یہ راتیں اسی لیے دی ہیں کہ زندگی کی راتیں سجدوں میں گزار دیں۔ ایسے مزے لے کر عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ رمضان مبارک کی راتوں میں حافظ نہیں تھے، تراویح حافظ کے پیچھے پڑھتے، پھر کئی حافظ مقرر تھے، نفلوں میں پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، حضرت مسجد کے اندر نفلوں کی اپنے 2 ساتھی لے کے نفلوں کے اندر حافظ سے قرآن سننا شروع کرتے تھے۔ ایک حافظ تھک جاتا تھا تو پھر دوسرے حافظ صاحب آ جاتے تھے، وہ تھک جاتے تو تیسرے حافظ صاحب آتے، حافظ بدلتے رہتے، اور سحری تک حضرت مسلسل قرآن نوافل میں سنتے تھے۔ آخر عمر میں حافظ کفایت اللہ صاحب تھے، وہ زیادہ قرآن سناتے تھے، حضرت کے شاگرد تھے۔ آخر عمر میں بڑھاپا بڑھ گیا، ضعف، بیماری بڑھ گئی، تو ایک دفعہ گھر کی خواتین نے حافظ صاحب کو پیغام بھیجا کسی کے ذریعے کہ حافظ صاحب سے کہیں کہ بھی مولانا تو ہماری بات نہیں مانتے، ہم تو ان کی منت کرتے ہیں کہ اتنا بڑھاپا، اتنا ضعف ہو گیا ہے، تو آپ مہربانی کریں، کئی دنوں سے انہوں نے نیند نہیں کی، سوئے نہیں، آپ آج رات نا بیماری کا بہانہ بنا لیں، بیماری کا بہانہ بنا لیں کہ مجھے تکلیف ہے، اس بہانے آپ آ کے آرام کر لیں تو شاید حضرت بھی آرام فرمائیں۔ حافظ صاحب نے کچھ دیر قرآن سنایا، پھر کہنے کہ حضرت آج طبیعت خراب ہے، اگر محسوس نہ فرمائیں تو میں آرام کر لوں۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ آرام کریں، حضرت کے بارے میں مقصد ہے۔ حضرت نے فرمایا بھی اچھا ٹھیک ہے، تو حضرت خود باہر سو گئے اور حافظ صاحب کو کہا کہ آپ کمرے کے اندر لیٹ جائیں۔ وہ کچھ دیر ان کو جیسے نیند آئی تو دیکھا کہ پاؤں کے اوپر کچھ محسوس ہو رہا ہے، تو جیسے آپ کو دیکھا کوئی آدمی پاؤں دبا رہا ہے، غور سے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند خود پاؤں دبا رہے تھے۔ یہ اٹھ کے بیٹھے گا خدا کے لیے مجھے کیوں گناہ گار کریں کہ آپ بیمار ہیں، تو آپ قرآن حافظ قرآن ہیں، آپ بیمار ہیں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہاں تو بیچارے کہنے لگے جی میں ایسے آرام سے ایسے ہی اچھا ہوں، آپ اٹھے میں آپ کو دوبارہ نوافل میں قرآن سناتا ہوں۔ ساری رات قرآن سنتے تھے اور پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ گھر کی خواتین، ان کی بچیاں روتی تھی حضرت کو دیکھ کر کہ بڑھاپا اور اس قدر تکلیف میں پاؤں پہ ورم آ گیا۔ گھر والے روتے تھے اور حضرت کو خوشی ہوتی تھی، فرماتے کہ الحمدللہ کسی بہانے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا حتیٰ تورمت قدمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں باروں پر ورم آ جاتا، تو فرمانے لگے کہ یہ تو پریشانی کی تو خوشی کی بات ہے، چلیں کسی بہانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ، میں ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت 50 سال تک ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، تقریباً 50 برس تک تہجد کی نماز کا ناغہ نہیں،
اندازہ کیسے لوگ تھے. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب جنہوں نے حضرت کی سوانح لکھی ہے تذکرۃ خلیل کے نام سے، عجیب واقعات لکھی. یہ بزرگوں کے واقعات پڑھنے چاہیے، اکابر کی سوانح پڑھا کریں. ہماری کتاب ہے اکابر کا مقام تواضع، دیکھیے. ہاں تو بچوں سے میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. ہر طالب علم اس کتاب کا مطالعہ کرے، لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. ہاں تو اس سے اکابر کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. پھر اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے آپ کے دل میں اکابر کے حالات پڑھنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو. ہاں جی. پھر اکابر کی دوسری کتابیں اساتذہ کے مشورے سے پڑھیں. لیکن پہلے آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. بڑی محنت سے یہ کتاب ہم نے لکھی ہے الحمدللہ. 110 علماء کا، بزرگوں کا تذکرہ ہے اس کتاب کے اندر، اور کئی سال الحمدللہ اس پہ محنت ہوئی ہے. 600 صفحات کی کتاب ہے. آپ یہ کتاب پڑھنا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو پھر بیٹھنے نہیں دے گی. اتنی دلچسپ ہے کہ انشاءاللہ مثال تو اچھی نہیں لگتی، لیکن بعض شوقینوں کے لیے کہتا ہوں، جیسے وہ ارطغرل کی قسطیں دیکھنے میں لطف آتا ہے نا. ہاں کوئی دیکھتا تو نہیں ہے آپ میں سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی، دیکھنے والے کہتے ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ طلباء سے سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم نے سین بات دیکھا تو نہیں، لیکن آپ جیسے سکہ راویوں سے سنا ہے تو اس میں یہ کچھ ہوتا ہے. سین بات آپ جیسے بعض سکہ راویوں سے سنا ہے کہ اس میں یہ کچھ ہوتا ہے. تو ہم نے کس طرح نہ دکھایا، ہم نے تو دیکھی نہ سنی. ہاں لیکن کہتے ہیں کہ وہ اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ ایک قسط دیکھیں تو دوسری سے تیسری، اور پھر وہ سینکڑوں میں چلی جاتی ہے، اللہ معاف کرے. تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی قسطیں دیکھنے کی بجائے آپ اپنا اکابر بزرگوں کے حالات دیکھو بھائی. اس کے پڑھنے کا لطف بھی آئے گا اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے سوانح نگار مولانا عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کو اس حال میں بھی دیکھا کہ اکلوتا بیٹا تھا ان کا، محمد ابراہیم نام تھا، اکلوتا بیٹا، نوجوان بیٹا. اس جس رات اس کا انتقال ہوا، ساری رات حضرت نے رات جاگ کے گزاری. حضرت کی اہلیہ نے ساری رات جاگ کے گزاری، لیکن تہجد کا جب وقت ہوا تو عین اس وقت کے اندر بھی حضرت نے تہجد کی نماز کا ناغہ نہیں کی. اور نوجوان بیٹی وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوئیں اور کئی دن تک شدید تکلیف میں. حضرت سارا دن اسباق پڑھاتے سہارنپور میں اور رات کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کرتے. اور جس رات آخری رات بچی کا انتقال ہو رہا تھا، تو بچی نے کہا کہ ابا جان مجھے پتہ ہے آج میری زندگی کی آخری رات ہے، میری خواہش ہے کہ آپ آج کی رات بھی میری خاطر تکلیف اٹھا لیں، تاکہ میری دل کی خواہش ہے کہ میں آپ کا چہرہ دیکھتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو جاؤں. حضرت کو بہت پیار سے اپنی بیٹی تھے. بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ بچیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں والدین کو. تو نوجوان بیٹی جو ہے اتنی ایسی حالت میں کہ اس کو نزا کی کیفیت طاری ہوگی، آخری وقت. اور تہجد کا جب وقت ہوا تو حضرت نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں اور نبض دیکھتی رہیں، کہ سانس باقی ہیں نہیں، میں ذرا کچھ دیر اپنا معمول پورا کر لوں. اس رات بھی تہجد کی نماز کا ناغہ نہیں فرمایا، بار بار فرمایا 2 رکعت نفل پڑھتے اور اپنی اہلیہ سے پوچھتے کہ نبض باقی ہے، سانس چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں سانس ابھی باقی ہے. اور بار بار پوچھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر پوچھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر پوچھتے. حضرت کے تہجد کی نماز کا معمول پورا ہوا، تقریباً 3 پارے پڑھتے تھے تہجد کی نماز 8 رکعت میں. فرمایا کہ جیسے تہجد کی نماز کا وقت مکمل ہوا اور ادھر سے بچی بھی رخصت ہوئی. حضرت نے انا للہ و انا راجعون پڑھی اور پھر جنازے قریب بیٹھ کے دعا بھی مصروف رہے. کیسے لوگ تھے دیکھو. اس وقت کے اندر، اس وقت میں کس کو جائے؟ نوجوان بیٹا، نوجوان بیٹی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. کہنا سننا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن جس پہ اللہ نہ کرے کسی پر یہ ایسا وقت آئے، اس وقت کے اندر بھی دیکھیں اللہ سے ایسی تار لگی ہوئی ہے، ایسی لو لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ان حالات کے اندر بھی معمولات کا ناغہ برداشت نہیں. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، مولانا حکیم اللہ بجنوری صاحب. مولانا حکیم اللہ بجنوری صاحب ایک بزرگ تھے، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے مرید تھے. کسی سفر کے اندر ان کو ہیضہ ہو گیا، تکلیف بڑھ گئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ 24 گھنٹے تک ان کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل حرکت نہ کریں. اگر انہوں نے حرکت کی تو بہت تکلیف کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جائے گی. تو جو ساتھ والے تھے، حضرت کا تہجد کا وقت جب شروع ہوا تو وہ ساری رات زندگی تہجد کے پابند تھے. اس وقت کے اندر کہنے لگے کہ تیماردار جو تھے نا، جو یعنی بیٹھے ساتھ لواحقین تھے، ان سے کہنے لگے کہ مجھے نا تہجد کی نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹروں نے تو آپ کو ہلنے جلنے سے منع کیا اور آپ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. انہوں نے سختی سے منع کیا. کچھ دیر گزری، پھر کہنے لگے کہ اب پڑھنے دو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے.
انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر نے منع کیا. تیسری دفعہ کہنے لگے تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ اب پڑھنے دو ورنہ میری جان چلی جائے گی. تہجد کی نماز پڑھنے دو ورنہ میری جان نکل جائے گی. کیسے دیکھو اللہ کی عبادت کا ذوق. ہاں کہ تہجد کی نماز پڑھنے دو گے ٹھیک ہے ورنہ میری جان اسی میں ہے, میری موت آ جائے گی. ہاں تہجد کی نماز پھر انہوں نے پڑھی, پھر جا کے ان کو سکون ہوا. کہ نماز عبادت کا ذوق, یہ شوق اپنے اندر اپنا. ہاں تہجد کے لیے تو آپ اٹھتے ہیں, ہاں شوق کے ساتھ پڑھنا ہے بیٹا. ہاں نوافل کا اہتمام, تلاوت, اور نماز کے اندر قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو. جو قرآن کے حافظ ہیں ان کے پاس تو میں کہتا ہوں اتنا بڑا ایٹم بم ہے ان کے سینے میں کہ دنیا کی کوئی اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام سنا ہے نا. علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو گرفتار کر لیا گیا تو حضرت فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے, میرا دشمن میرا کیا بگاڑیں گے کہ میں اپنی سب سے بڑی جنت تو اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں. میرے سینے میں میری جنت موجود ہے, میں تو اپنا باغ لیے پھرتا ہوں, یعنی قرآن کی دولت میرے سینے میں ہے. تو میرے دشمن مجھ سے کیا کریں گے, میرا کیا بگاڑ لیں گے. سب سے بڑی جنت, سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی طرف سے میں اپنے سینے میں لیے پھروں, وہ تو میرے ساتھ ہے, اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. ٹھیک ہے جیل میں ڈال دیں, جیل کی کال کوٹلی میں ڈال دیں, ہاں جی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچا دیں, لیکن سب سے بڑی دولت الحمدللہ میرے سینے میں, وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. قرآن کی دولت بڑی دولت ہے. تو نمازوں کے اندر قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو بھائی. ہاں ویسے بھی تلاوت کرنی چاہیے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی صاحب رحمہ اللہ, ہاں یہ طاہر والی کا علاقہ ہے اس شریف کے ساتھ, وہاں پرانا مدرسہ ہے, تو مدرسہ میں جانے کا اتفاق ہوا, حضرت کی قبر پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا. حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہم نے حج کے سفر میں ان کو دیکھا, جب بھی دیکھا نماز سے فارغ اوقات میں, جب بھی دیکھا ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے, جب بھی دیکھا ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگے. اور ان کے بھائی تھے مولانا عزیز اللہ صاحب, ان کی بھی وہ بھی ایسے تھے قرآن کے عاشق. ان کی حالت یہ تھی, کہنے لگے کہ انہوں نے خود بتایا کہ جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو مجھے اپنی زبان پکڑنی پڑتی ہے, مجھے اپنی زبان پکڑنی پڑتی ہے, اس لیے کہ زبان پر اتنی تلاوت جاری ہے کثرت سے کہ اگر میں زبان کو نہ پکڑوں تو اس حالت کے اندر بھی قرآن جاری ہو جاتا ہے میری زبان پہ. اس لیے اس خوف سے اپنی زبان کو پکڑتے تھے. کیسے عاشق ہوں گے قرآن کے. حضرت میاں عبد الحادی صاحب دین پوری رحمہ اللہ کے بارے میں اتبا جی نے فرمایا کہ ہم خانپور میں پڑھتے تھے بچپن میں, تو جب بھی جاتے تو دیکھا ہر وقت یہ دیکھتے کہ حضرت تلاوت میں مصروف ہیں. بڑھاپے کے اندر آخر کے اندر تو یہ کیفیت تھی کہ ایک خادم ساتھ بیٹھتا تھا, قرآن مجید کا ورق نہیں الٹ سکتے تھے حضرت. ایک خادم بیٹھا ہوتا وہ صرف اسی لیے بیٹھا ہوتا, اسی مقصد کے لیے کہ جب حضرت کا صفحہ مکمل ہوتا ہے ورق الٹنے کی ضرورت پڑتی تو وہ ورق الٹتا تھا. اور جس دن حضرت کا انتقال ہوا اس سے ایک دن پہلے حضرت نے 16 پارے تلاوت کیے. صبح سے شام تک کام ہی یہی تھا, صبح سے شام تک یہی کام تھا. حضرت میاں مسعود احمد صاحب دین پوری داؤں کا تم ایک دفعہ فرمانے لگے ایک مجلس میں کہ ہماری پھوپھی صاحبہ تھیں, یعنی میاں سراج احمد صاحب کی بہن, میاں عبد الحادی صاحب رحمہ اللہ کی بیٹی, جن کی بات ابھی سنا رہا ہوں کہ وفات سے ایک دن پہلے جو انہیں 16 پارے تھا, تو ظاہر ہے جیسے والدین کا عمل تو اولاد پر بھی اثر جاری ہوتا ہے. اس لیے میں یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں, بہت سے آپ اپنے اولاد کے بارے میں مجھ سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں کہ جی بچوں کے بارے میں دعا کریں, بچوں کے حوالے سے ہم پریشان ہیں. تو میں سب کو یہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ خود ٹھیک ہو جائیں, آپ کی اولاد خود بخود ٹھیک ہو جائے. والدین کے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں کے اثرات اولاد میں جاری ہوتے ہیں. یہ ہم نے پوری زندگی اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. والدین ٹھیک ہوتے ہیں اولاد خود بخود صحیح راستے پہ چلتی ہے. جب والدین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اولاد خود بخود بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. نیک والدین کے اثرات اولاد پہ ہیں, ہاں, اور والدین کے برے اعمال کے اثرات بھی اولاد میں جاری ہوتے, منتقل ہوتے ہیں. تو حضرت میاں عبد الحادی صاحب رحمہ اللہ اتنا قرآن پڑھتے تھے, ان کی اولاد بھی ظاہر ہے اس کے اثرات تو ہونے تھے. تو حضرت میاں صاحب فرمانے لگے کہ وہ بیمار ہو گئیں آخر کے اندر, ہماری پھوپھی صاحبہ, تو بڑھاپا بھی تھا اور بیماری بھی تھی. تو میں ایک دفعہ ان کی عیادت کے لیے چلا گیا. میں ایک دفعہ ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہیں. میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ بس باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن میرے معمولات میں بہت فرق آ گیا ہے.
بوڑھی سی خاتون ہیں اور بالکل زندگی کا آخری عمر ہے، اور پریشان ہو کے کہنے اور کوئی تکلیف نہیں ہے بیٹا، بس یہ ہے کہ میرے معمولات میں بہت زیادہ فرق ہو اور تلاوت کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تلاوت کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تلاوت کا معمول بہت کم ہو گیا۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ کتنی تلاوت ہو گئی؟ بس سریکی میں کہتے ابا بس 10 پارے پڑھ دیے بس اندازہ کریں بڑھاپا آخر عمر کے اندر اور بیماری، اور پریشان ہو کے میاں صاحب کو کہہ رہی ہیں اپنے بھتیجے کو کہ بس بیٹا صرف 10 پارے تلاوت کر سکتی ہوں باز کروں، بس تلاوت کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، معمول بہت زیادہ اگر خود سوچیں تندرستی کی حالت میں کتنا پڑتی ہوں گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کی جو دادی تھیں، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تھے نا تبلیغ جماعت کے بانی، ان کی والدہ رمضان مبارک میں 1 ختم اور 10 پارے مزید پڑھتی تھی، 40 پارے پڑھتی تھی، 1 ختم مکمل اور مزید 10 پارے۔ کیسے ہیں آج کل دیکھیں ہم اچھے خاصے صحت مند جوان ہم کتنا پڑھتے ہیں خود سوچیں، اور بوڑھی خواتین، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عین کوئی ایسا کوئی مقناطیس ان کے اندر پھرتا ہے، کوئی ایسی مشینری پھرتی کہ وہ ان کی زبان میں جاری تھی، وجہ یہ کہ ساری زندگی قرآن پڑھا انہوں نے، جو زندگی بھر جو معمول ہوتا ہے وہ آخر عمر کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھتے ہیں۔ ایک سوچنے کی بات ہے وہ بھی تو گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان تھے، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، لیکن ایک سوچیں کہ ایسی قوت کہاں سے آ جاتی ہے جس کو نا عربی میں کہتے ہیں ما فوق العادت، ایک ما فوق العادت قوت ہے نا یہ کہ عام معمول سے ہٹ کر ایسی طاقت جو انسان کے سمجھ سے باہر ہے، بڑھاپے میں اور ذوف میں اتنا قرآن کے ایک عام طاقتور صحت مند جوان آدمی نہیں کر سکتا، لیکن بوڑھے لوگ بڑھاپے میں اس قدر پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب انسان ایک زندگی کا ایک معمول بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ سے آپ میں سے تو میرے خیال میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا ان کا، ہم نے الحمدللہ بارہا زیارت کی حضرت کی، حضرت کے سبق میں بھی بیٹھے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سی حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد، اور پورے صدر وفاق المدارس کے الحمدللہ صدر تھے۔ حضرت کے جنازے میں بھی الحمدللہ شرکت کی نصیب، یہاں سے ہم میں جنازے کے لیے ابا جی کے ساتھ گیا تھا، وہاں حضرت کے جنازے میں بھی شہادت حاصل ہوئی، شرکت کی۔ تو ان کے پاس وہاں ایک ہمارے ساتھی پڑھتے تھے دورہ حدیث میں، خود انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت نے ایک دفعہ دورہ حدیث کے طلباء کو ترغیب دی، اعمال کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی، طلباء سے فرمایا کہ بھی آپ لوگ تو نوجوان ہو، آپ لوگ کی تو ماشاءاللہ بہترین صحت ہے، اور اس وقت فرمایا کہ میری تقریباً 90 سال عمر ہو گئی ہے، 90 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ اس عمر کے اندر بھی میں روزانہ 5 پارے تلاوت سے پابندی سے کرتا ہوں، 5 پارے، 90 سال کی عمر ہیں، پورے وفاق المدارس کے صدر ہیں، اور بہت بڑا ادارہ چلا رہے تھے، کتنی ان کی مصروفیات ہوں گی، اور ان کی ذمہ داریاں ملک کی ساری عالمی سطح کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن اس بڑھاپے میں اس ذوف کے عالم کے اندر بھی فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد 1 پارہ پڑھتا ہوں، بڑی آسان ترتیب، میں ہر نماز کے بعد 1 پارہ پڑھتا ہوں، تو الحمدللہ 5 نمازوں کے بعد 5 پارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ 5 پارے نہیں صرف ہے، فرمانے لگے کہ ہم جب دورہ حدیث میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے، ہمارے استادوں نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا تھا 15,000 مرتبہ کرنے کا، 15,000 مرتبہ، غالباً اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر نا، اللہ اللہ اللہ، یہ اس میں ذات کا ذکر کہلاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ یہ 15,000 مرتبہ کا ذکر اس وقت سے لے کر اس وقت تک الحمدللہ یہ ذکر بھی پابندی سے کر رہا ہوں، روزانہ 15,000 مرتبہ کام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں کہ جب انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے، جب انسان ایک اللہ کا صحیح معنوں میں مقرب بن جاتا ہے، تو پھر وہی بات حدیث ذہن میں رکھ لے نا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت سارا دن کھیتی باڑی فرماتے تھے، بہت سادہ سے بزرگ تھے، یہ مسکین پور شریف میں نا، علی پور کے ساتھ وہاں ان کی خانقاہ، تو حضرت کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنے مریدین سے فرماتے تھے کہ میں سارا دن کھیتی باڑی بھی کرتا ہوں اور دن میں الحمدللہ 80,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ ہل چلا رہے ہیں، اب تو ہل چلانے کا دور ہی ختم ہو گیا، آپ نے تو ہل چلانے کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا، ہم نے بچپن میں بہت دیکھا، اب تو ٹریکٹر ٹالی کا دور شروع ہو گیا نا، پہلے وہ ہل چلاتے تھے، اور وہ بیل کے ساتھ ہل چلاتے تھے، بڑا سادہ زمانہ، وہ سارا دن
کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے، اور ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، 80,000 مرتبہ اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمہ اللہ، ہاں بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، ہاں شاعر تھے اور ڈپٹی کلکٹر تھے، اندازہ کریں انگریزوں کے دور میں، لیکن اللہ والوں کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ ہاں جی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے جب بیعت ہوئے تو ایسے اللہ کے ذاکر بنے، اللہ کی محبت کی ایسی آگ تھی کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر فرماتے تھے، اللہ 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 1.25 لاکھ مرتبہ۔ اور پھر بھی حالت یہ تھی، اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ کئی دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے روتے تھے کہ جان ایمان بھی ہے کہ نہیں، ہاں روتے ہوئے فرماتے تھے جان ایمان بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ایمان بھی ہے یا نہیں۔ ہاں 1.25 لاکھ مرتبہ روزانہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور اللہ کے خوف کی یہ حالت ہے کہ اپنے خاتمہ کا بھی ان کو خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں ہمارے پاس کوئی ایمان ہے یا نہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نا وہ بیان میں کئی دفعہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تبلیغ والے چلا لگا کے آتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اوپر دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ وہی کیوں نہیں آ رہی، پتہ نہیں کتنی دیر ہے وہی آنے میں۔ اور یہ ایسے بزرگ تھے جو دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے، اور دل میں اللہ کا یہ خوف تھا، اس قدر خوف کی کیفیت تھی کہ روتے تھے پتہ نہیں ہمارا ایمان، ہمارے پاس ایمان بھی ہے یا نہیں، اتنا خوف ہوتا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تہجد کی نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز کے بعد جب دعا کرتے تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، مسلسل روتے تھے، ہاں اور آنکھوں سے جو آنسو بہتے حضرت ان کو اپنے چہرے پر ملتے تھے، بجائے کسی ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کرنے کے یا کسی کے کپڑے کے ساتھ آنکھوں پہ ملتے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو آنسو ہے نا، یہ ہمارے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہمارے آنسو ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میں اس نیت سے ان کو چہرے پہ پھیرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا دے، اس کی برکت سے اللہ میرے پورے وجود کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ایک دفعہ حضرت کو تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس تکلیف کا علاج ہم کریں گے، لیکن ہم آپ کو ایک ایسی دوا دیں گے اس سے آپ کو اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس دوا کے نتیجے میں آپ کو صحت مل جائے گی، بس چھوٹا سا یہ نقصان ہوگا، تھوڑا سا ذرا وہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے پھر یہ آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، یہ بعض دواؤں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی وہ تکلیف ہمیں قبول ہے، بیماری ہمیں قبول ہے، لیکن یہ چیز ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ہماری زندگی کا تو بھائی سب سے قیمتی سرمایہ تو یہ چند آنسو ہیں، اگر یہ آنسو خشک ہو جائے تو ہمارے پلے کیا رہے گا پیچھے۔ ہاں یہ جو اللہ کی یاد میں ہم روتے ہیں، اللہ کی یاد کے اندر جو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہاں اللہ والوں کو تو سب سے بڑا محبوب مشغلہ یہی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں، دل بر سے مراد ہے محبوب، اللہ والوں کو محبوب تو اللہ ہے نا۔ فرمایا ساری دنیا سو جاتی ہے، ہم رات کے آخر میں اٹھ کے اللہ کی یاد میں روتے ہیں، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جان۔ ہاں ہم اللہ کی یاد میں مست ہو جاتے ہیں، ہماری نیند یہی ہے، ہاں رات کے آخر میں اٹھ کے اللہ کی یاد میں ہم روتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان۔ حضرت عارفی فرماتے ہیں عارفی کچھ دل کی خلوت ہی میں ملتا ہے سکون، جب کبھی دنیا کے ہنگاموں سے اکتاتا ہوں میں، دنیا کے ہنگاموں سے جب میں اکتا جاتا ہوں تو پھر خلوت کے اندر اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے۔ ہاں حضرت خواجہ حضرت عارفی صاحب رحمہ اللہ کا ذکر آ گیا، آخر میں بات سناتا ہوں۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ڈاکٹر عبد عارفی صاحب رحمہ اللہ معمولات کے اتنے پابند تھے، اس قدر پابند تھے، فرمایا کہ حضرت کی وفات سے ایک دن پہلے میں حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا، حضرت کے خلیفہ تھے، فرمانے لگے کہ اس قدر شدید تکلیف تھی پیٹ میں کہ ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، تو 2 آدمیوں کے سہارے سے حضرت کو اٹھایا گیا، فرمایا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، تو پھر فرمانے لگے کہ میں وضو تو کر نہیں سکتا، مجھے تیمم کرواؤ، اتنی شدید تکلیف کہ لیٹنا بھی مشکل ہے بیٹھنا بھی مشکل ہے۔ وہ خادموں نے مٹی کے ڈھیلے پر حضرت تیمم کروایا اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ قرآن مجید لے آؤ۔ ہم حیران تھے کہ اتنی شدید تکلیف میں، ہم نے عرض کیا کہ حضرت اب تو معمولات اس حال کے اندر بھی آپ کی اتنی شدید تکلیف ہے، فرمایا نہیں بھائی قرآن مجید کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کی تو ایک صفحے کی تلاوت فرمائی بس، پھر فرمانے لگے کہ مناجات مقبول لاؤ دعاؤں کی کتاب، صرف ایک صفحہ پڑھا، پھر فرمانے لگے الحمدللہ معمولات کا ناغہ نہیں ہو، ہاں الحمدللہ معمولات کا ناغہ نہیں ہو۔
زندگی سے ایک دن پہلے اندازہ کریں کس قدر معمولات کے پابند تھے۔ ہمارے رشتے میں دادا تھے احمد علی صاحب رحمہ اللہ، ہمارے ابا جی کے چچا تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ آخر میں تو ماشاءاللہ پوری زندگی ان کی تبلیغ کے لیے وقف ہو گئی، اور ہم بچپن میں کچھ ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک پارہ میں نے قرآن بھی پڑھا تھا ان کے پاس، مدرسہ ہے ہمارے گاؤں میں ان کا ماشاءاللہ بڑا فیض ہے۔ تو تہجد کے بڑے پابند تھے۔ کئی دفعہ میں رحیم آباد میں پڑھاتا تھا تو وہاں ان کے بچے میرے پاس پڑھتے تھے، تو ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ میں ان کو اپنے کمرے میں ان کو سلاتا، ان کے لیے انتظام کرتا۔ تو صبح 3 بجے جیسے یقین کریں جیسے الارم لگا ہو نا بندے کا، میں حیران ہوں، کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا۔ ہم نوجوان آدمی تو مشکل سے اٹھتے تھے، لیکن وہ بوڑھے آدمی ہاں جی جیسے ہی 3 بجے بس خود بخود ان کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تجربہ ہوا، اور میں ان کو اسی نیت سے اپنے پاس رکھتا۔ میں نے کہا چلو ان کی برکت سے چلو میرے کمرے میں بھی اللہ کی رحمت برسے گی، نیک آدمی ہیں، ان کی خدمت کرتا تھا میں، وہ شفقت فرماتے تھے، میں ان کی وہ خدمت کرتا، ان کے پاؤں دباتا، ان کو کھانا کھلاتا اپنے ہاتھ سے۔ تو 3 بجے جیسے ہوتے مجھے جاگ نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی منزل کی آواز سن کے میں جاگ جاتا تھا۔ اچھی طرح یاد ہے کہ تہجد کی نماز میں ہمیشہ 3 پارے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ بھی میرے خیال میں جب آخر میں آئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ صبح تہجد میں اپنے معمول کے مطابق اٹھے۔ میں جگہ ان کو بتا دیتا کہ یہاں وضو کی جگہ ہے، یہ سب جگہ مجھ سے پوچھ لیتے تھے۔ خود بخود اٹھنا انہوں نے، وضو کرنا، اور بس پھر اپنے اللہ کے ساتھ تلاوت شروع۔ ہاں جی تہجد کی نماز میں تھوڑے آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ آواز کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ تو مجھے آخری مرتبہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ تہجد کی نماز میں قال علم اقترب قد افلح 16 17 18 یہ تینوں پارے انہوں نے تہجد کی نماز میں پڑھے۔ تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہوگی، یعنی آخر میں جب میرے پاس تشریف لائے تو مجھے آج بھی ان کی وہ منزل بھی یاد ہے۔ یعنی ان کے بھانجے ہیں ہمارے ماموں حافظ جمیل احمد صاحب، کہنے لگے میں نے ایک دفعہ حافظ صاحب کا قرآن سنا، مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب میرے قرآن سنو، میرا وہ عاشق تھے قرآن کے۔ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ پتہ کئی دن میں شاید سنتے رہے، 2 پارے یا 3 پارے سنتے رہے، تو کہنے پورے قرآن میں ان کی ایک غلطی بھی نہیں آئی، پورے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ ہاں جی آپ میں سے کوئی ہے کوئی ان سے امتحان دینے کے جو پورے قرآن میں اس کی ایک غلطی نہ ہے؟ ہاں جی قرآن کے عاشق کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے بیٹا کہ جب انسان جو ہے عبادت کا ذوق اپنے اندر پا لیتا تو پھر وہ اللہ کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے اتنے واقعات سنے آج کی مجلس میں، ماشاءاللہ کافی واقعات سن لیے نا، ہاں ان تمام واقعات کا مقصد صرف یہ نہیں ابھی ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دیں، بلکہ ان تمام واقعات کو سنانے کا مقصد آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں، ہاں کہ آپ اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں۔ ہاں نماز اور تلاوت ان 2 عبادات کا خاص اہتمام کریں۔ میں کہا کرتا ہوں میں ان کا نماز اور تلاوت یہ سید العبادات ہیں، تمام عبادات کا سردار نماز اور قرآن۔ اور حافظوں سے خاص درخواست کرتا ہوں کہ نماز کے اندر قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو بھائی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ حافظ ہو کر اتنی جلدی جلدی نمازیں پڑھ رہے ہوتے آپ لوگ۔ ہاں اللہ کے بندے، اللہ نے جو اتنی بڑی دولت دی ہے اس کو نماز میں استعمال کرو۔ ہاں نماز کے اندر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی عبادت کا سرور بڑھے گا، ہاں آپ کا شوق بھی بڑھے گا، نیکیاں تو ویسے ہی بڑھیں گی، تو آپ کو خود ایک سکون ملے گا، یقین کریں۔ ہاں یہ ایسی لذت ہے کہ جب آپ کو یہ لذت آپ چکھیں گے تو پھر آپ کو ہاں دنیا مافیا سے بے خبر ہو جائیں گے، ہاں پھر آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا ہاں کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا، بس یہی ایک چیز بس۔ جیسے حضرت میرٹھی رحمہ اللہ کی بات سنائی، فرما رہے میرے تو بس 2 ہی کام ہیں، ایک بھائی نماز پڑھنا اور دوسرا سبق پڑھانا۔ ہاں نماز پڑھنے کو زندگی کا اصل کام بنائیں، ہاں نوافل کا خاص شوق ہے، تہجد، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، ہاں جی اور مسجد کے اندر کبھی داخل ہو تحیۃ المسجد پڑھا کریں، تازہ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھیں، ہاں جی اور صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں۔ آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، ہاں جی صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں، حدیث میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانی دور فرما دیتا۔ تو کریں گے سارے بچے انشاءاللہ اہتمام۔ ہاں نماز کا شوق، تلاوت کا شوق، دعا کا شوق، نفلی روزوں کا شوق، ہاں تسبیحات کا شوق، ہر عبادت کا شوق اپنائیں اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ہاں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما رہی ہے۔ یہ جو دعا سکھائی گئی ہے اس دعا کا خاص اہتمام کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یاد ہے نا سب بچوں کو یہ دعا؟ ہاں ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں
اور اس کے بعد اپنے معمول میں بھی شامل کریں. ویسے بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرائض کے بعد دعا کرتے ہیں نا سارے بچے، ہاں نوافل کے بعد کرتے ہو، فرائض کے بعد دعا کرتے ہو، تہجد کے بعد کرتے ہو، تو اس دعا کو ویسے بھی شامل کریں. ہاں کہ اے اللہ ہاں میری مدد فرما کس تین چیزوں پر. یہ اللہ سے توفیق مانگی گئی ہے اس دعا میں. ہاں یا اللہ مجھے مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں اور آپ کی نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں اور آپ کی خوبصورت اور بہترین عبادت کروں. بہت پیاری دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل جو آج کے محبوب صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ان سے فرمایا واللہ انی احبک یا معاذ. سبحان اللہ. ہاں اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. کتنے خوش قسمت تھے اللہ کے نبی، دونوں جہانوں کے سردار قسم کھا کے فرما رہے مجھے آپ سے محبت ہے. ہاں کوئی استاد کسی طالب علم سے قسم کھا کے کہے ہاں کہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، اس طالب علم کی کتنی سعادت ہوگی کہ استاد قسم کھا کے مجھ سے محبت کا اظہار فرمائے. کسی کے شیخ ان کو کہیں کہ قسم کھا کے مجھے آپ سے محبت ہے دلی، ہاں کتنی سعادت ہوگی اس کی. اور دونوں جہانوں کے سردار فرما رہے ہیں قسم کھا کے مجھے آپ سے محبت. اس کے بعد ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا. ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق